أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك وإذ أرجم قال فرمایا رب کا تمہارے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی کہ میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب کو. قالوا فرشتوں نے فرمایا اتجعلو آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا ونحن اور ہم نسبح پاکی بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور بزرگی بیان کرتے ہیں لک آپ کی. قال فرمایا اللہ رب العزت نے انی میں اعلم جانتا ہوں ما وہ چیزیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وعلم اور سکھائی اللہ رب العزت نے آدم حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا تمام کے تمام ثم پھر عرضهم ان کو پیش کر دیا علی الملائکہ فرشتوں پر فقال فرمایا انبئونی بتلاؤ مجھ کو باسماء نام ہؤلاء ان کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچ بولنے والے. قالوا فرشتوں نے فرمایا سبحانکا اے اللہ تیری ذات پاک ہے لا علم نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے کوئی علم لنا ہمیں الا مگر ما علمتنا جو اے اللہ تو نے ہمیں سکھایا انکا یقیناً انت تو العلیم کامل علم والا ہے الحکیم کامل حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم
قال فرمایا اللہ رب العزت نے یا آدم اے آدم انبئہم بتلا دے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام فلما پس جب انبأہم بتلا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام قال فرمایا اللہ نے علم کیا نہیں اقل لکم میں نے تم سے کہا تھا انی کہ میں اعلم جانتا ہوں غیب السماوات والارض غیب السماوات غیب کی خبریں آسمانوں کی والارض اور زمین کی واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کچھ کنتم تم لوگ تکتمون چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اس زمین کے اوپر جنات کی حکومت اور ان کی سربراہی رہ چکی ہے، اور اسی طریقے سے فرشتے وہ بھی رہے ہیں۔ تو جنات اور فرشتے انسان کی پیدائش سے پہلے یہ دو مخلوقیں تھی۔ اب یہ جو دونوں مخلوق ہیں فرشتے، یہ وہ مخلوق ہیں کہ ان کو کھانے پینے اور باقی رہائش کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہے جنات کو ان چیزوں کی ضرورت ہو آتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسی طریقے سے ان کو بھی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی مکان چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ان کو جو جسم عطا فرمایا وہ بالکل باریک اور لطیف جسم ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ پاک نے نعمتیں رکھی ہیں ان تمام نعمتوں سے نہ مکمل طور پر فرشتے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ جنات فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میں اپنے نائبین کو، اپنے نائب کو، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ جب انسان کو پیدا فرمائیں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمائے گا کہ یہ ایسے ہوں گے کہ جھگڑیں گے بھی، لڑائی بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، ایک دوسرے کا خون بھی بہائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ جب یہ ایسی مخلوق ہے کہ فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے، تو ہم بہتر نہیں ہیں، ہم تو یہ کام نہیں کرتے، خون ریزی بھی نہیں کرتے، فساد بھی نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم رہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ جو اللہ کا جاننا ہے کہ انسان کو جو میں پیدا کر رہا ہوں انسان کے اندر کمال کیا ہے۔ انسان کے اندر بڑا کمال یہ ہے کہ یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، اور وہ بہت سارے کام تم لوگ نہیں کر سکتے جو انسان کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو تمام کے تمام نام سکھا دیے۔ ناموں سے مراد کیا ہے؟ آسمان کا نام سکھا دیے، اس کو آسمان بولتے ہیں، اس کو زمین بولتے ہیں، اس کو پتھر بولتے ہیں، یہ پلاسٹک ہے، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے،
یہ پڑپوتا ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، تمام کے تمام نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو، اب آدم علیہ السلام سے اللہ کا ارشاد ہوا کہ آدم بتا دو سارے نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتانے شروع کر دیے۔ فرشتے سمجھ گئے کہ واقعی یہ انسان بڑے کمال کا ہے، اتنا کمالی انسان کہ اس کو سکھائے، اور فوراً ذہن میں بیٹھ گئے اور بولنا شروع کر دیا۔ اب انسان کی اس فضیلت کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی، اور پھر فرمایا کہ دیکھیں یہ اس کا مقام اور یہ اس کی حیثیت ہے جو میں جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی یہ بات نہ کہے کہ اللہ رب العزت کے آدم علیہ السلام پیدائش پر فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرشتوں کو پہلے سے کوئی پتہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں، اور فرشتوں سے کوئی مشورہ اللہ پاک نے طلب نہیں کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ میں پیدا کروں یا نہیں کروں۔ اللہ رب العزت کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک خبر دی، ان کو اطلاع دی کہ تم ایک مخلوق ہو، جنات ایک مخلوق ہے، جنات سے پہلے بھی ایک مخلوق تھے، اب میں ایک نئے مخلوق کو پیدا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ان کے سامنے رکھ دی، اور جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فساد کریں گے تو ان کی دل میں آیا کہ یار فساد کریں گے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم جو غیر فسادی ہے وہ بہتر رہے۔ انہوں نے اپنی ایک بات بتا دی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی بات اپنی جگہ تو صحیح ہے کہ آپ فساد نہیں کرتے ہو، لیکن آپ کے اندر وہ کمال نہیں ہے کہ جو کمال اللہ پاک نے ایک انسان کو دی۔ دیکھیں فرشتے ایک نور ہے، مکمل نور ہے، روشنی ہے، اور جنات ناری ہے، آنکھ سے پیدا ہے۔ تو ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، ایک مخلوق علوی ہے، اوپر والے ہیں جو فرشتے ہیں، ایک مخلوق نیچے والے ہیں اور وہ جنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بین بین مخلوق کو پیدا فرمایا جو انسان ہے، اور انسانوں کے یہ صفات اور انسانوں کی یہ کردار آج تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ہے، پتہ ہے جو انسان کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی تو کسی اور کو تو نہیں دی۔ اب فرشتے گناہ کرنا چاہے تو گناہ نہیں کر سکتے، اسی ان کے اندر وہ طاقت نہیں، اور انسان کو اللہ پاک نے گناہ کا بھی اختیار دیا ہے، وہ طاقت بھی دی ہے اور نہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اب یہ ہوئی کمال کی بات کہ ایک آدمی کو گناہ کی طاقت بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یعنی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا۔ اب اس کو دیکھ کر انسان کا مقام اور اونچا ہوا کہ دیکھو یہ آدمی اللہ کے رضا کے خاطر گناہ کو چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو گناہ کی طاقت کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے بتا دیا، اور پھر اس سے جو بڑی فضیلت تھی کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ فضیلت، یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کی بات تھی، یہ پہلی تھی اس سے، اور تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سلامی کی اور ان کو تسلیم کر لیا۔ وہ جو سجدہ ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، عظمت کے خاطر، کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس کے
سامنے سجدہ کرنا، اس کو بڑا تسلیم کرنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جائز تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا اور احکام دی تو اس میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر سجدہ کرنے کا اختیار کسی کو دیتا کہ کسی کے سامنے سجدہ کرو، تو بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ آپ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے بیوی بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں غلط قسم کا ایک رواج پھیلا ہوا ہے، کسی بڑے سردار اور نواب کو دیکھ کر اس کے پاؤں کی طرف جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے اور یہ احترام جو احترام تعظیمی ہے جس میں شرک کی بو آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم، اسجدوا سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر نہیں کیا، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، جو ابلیس ہے اور ان کا سردار ہے۔ ابا، انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وکان اور ہوا من الکافرین کافروں میں سے۔ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ اب آگ سے جو بنا ہوتا ہے تو آگ کے شعلے اوپر بلند ہوتے، تو وہ اوپر ہے اور وہ بڑا ہے، اور جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ تو نیچے ہے، تو میں اتنا بڑا آدمی ہو کے آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروں؟ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو لعین فرما دیا کہ یہ لعین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے فخرج، نکلو، فخرج منہا فإنک رجیم، اس لیے کہ تم کیا ہو؟ لعین ہو۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں اپنی عقل دوڑائیں کہ یہ میں کروں نہیں کروں، کیوں کروں، کیا وجہ ہے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے آپ کو کرنے کا، آپ کو کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کرنے کا، آپ کریں۔ آپ اس میں عقلی تقاضے نہ ڈھونڈیں، اور جو لوگ عقلی تقاضے ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہی آدمی مردود بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔